الحمدللہ نور الایضاح کے درس کا سلسلہ ہے۔ نور الایضاح کا شمار فقہ حنفی کے متون میں ہوتا ہے، یعنی متن میں ہوتا ہے، اور نور الایضاح میں صرف عبادات کا بیان ہے، معاملات یا نکاح وغیرہ کا نہیں۔ نور الایضاح کا تعلق صرف عبادات سے ہے، کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، ان چیزوں کا نور الایضاح میں بیان ہے۔ اچھا، نور الایضاح کے جو مصنف کا نام ہے حسن بن عمار بن علی المصری الشرمبلالی الحنفی، جن کا سن وفات ہے 1069۔ اچھا، نور الایضاح کے ساتھ نور الایضاح کی جو شرح ہے مراک الفلاح اور نور الایضاح دونوں کا مصنف ایک ہی ہے، یعنی حسن بن عمار بن علی مصری الشرمبلالی الحنفی۔ اب آئیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارتی، طہارت کی کتاب۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی جن کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز ہے، 7 پانی ہیں۔ المیاہ التی، وہ پانی جن کے ذریعے سے التطہیر یعنی پاکی حاصل کرنا جائز ہے، سبعۃ میاہ، 7 پانی ہیں۔ ماء السماء، آسمان کا پانی، وماء البحر، دریا کا پانی، وماء النہر، نہر کا پانی، وماء البئر، کنویں کا پانی، وما ذاب، ذاب فعل ہے، یہ ذاب یذوب سے، جس کا معنی ہے پگھلنا، وہ پانی جو پگھلے، کس سے؟ من الثلج، برف سے، والبرد، اولے سے، برف اور اولے کا پگھلا ہوا پانی، وماء العین، چشمے کا پانی۔ تو یہ پانی کی 7 قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ طاہر، مطہر، غیر مکروہ، وہ پانی جو پاک اور پاک کرنے والا مکروہ نہیں ہے، وہ پانی جو پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ نہیں ہے۔ وہو الماء المطلق، وہ ہے خالص پانی، یعنی جس پانی سے کسی جانور وغیرہ نے پیا بھی نہ ہو اور جس پانی میں کوئی نجس چیز کی ملاوٹ بھی نہ ہوئی ہو، خالص پانی۔ نمبر 2، وطاہر، وہ پانی جو پاک ہے، مطہر، پاک کرنے والا ہے، مکروہ، لیکن مکروہ ہے۔ وہو ما شرب منہ الحرۃ، یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو، ونحوھا، یا بلی کی طرح کسی اور جانور نے پیا ہو، وکان قلیلا، اور وہ پانی ہو تھوڑا، تھوڑے پانی سے بلی یا بلی کی طرح کوئی اور جانور پی لے، بلی جتنا کوئی اور جانور پی لے تو وہ پانی پاک تو ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ پانی کی ایک اور قسم، وطاہر غیر مطہر، وہ پانی جو پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وہو مستعمل، وہ پانی جس کو استعمال کیا گیا ہو، لرفع حدث، حدث پلیتی کو ختم کرنے کے لیے۔ حدث سے مراد نجاست حکمی ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہے جو واقعی حقیقتاً نجاست ہو، جو نظر آئے، جسے محسوس کیا جا سکے، اور نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو نظر نہ آئے۔ جیسے ایک شخص کا وضو نہیں ہوتا تو وضو نہ ہو تو وہ ایک اعتبار سے نجس ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن دیکھ کر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس وقت جو نجاست اس بندے کو ہوتی ہے، اس نجاست کو کہا جاتا ہے حدث۔ تو وہ پانی استعمال کیا گیا ہو لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے، او لقربۃ، یا عبادت کی نیت سے اس پانی کو استعمال کیا جائے، جیسے کالوضوء علی الوضوء، جیسے وضو پر وضو کرنا، بنیت ہی، وضو کی نیت کے ساتھ۔ اب پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ ویسیر الماء مستعملا، پانی مستعمل شدہ، استعمال شدہ ہو جاتا ہے، مستعمل کہلاتا ہے، بمجرد انفصالہ عن الجسد، جسم سے وہ پانی جدا ہوتے ہی
استعمال شدہ پانی کہلاتا ہے، مستعمل پانی بن جاتا ہے۔ اب کن پانیوں کے ذریعے سے وضو کرنا جائز نہیں؟ ولا یجوز، پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز نہیں ہے، بماء شجر، درخت کے پانی کے ساتھ، وثمر، پھلوں کے پانی کے ساتھ، ولو خرج، اگرچہ وہ پانی نکلا ہو، بنفس ہی، بذات خود، من غیر اثر، بغیر نچوڑے، فی الاظہر، سب سے زیادہ ظاہر قول کے مطابق، ولا بماء، نئی پانی وضو کرنا جائز ہے ایسے پانی کے ساتھ، زال طبعہ، اس پانی کی طبیعت زائل ہو چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، او بغلب، بالطبخی، پکانے کی وجہ سے، ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے جس پانی کی طبیعت پکانے کی وجہ سے ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا اس پانی پر اس کے غیر نے غلبہ کیا ہو، تو اس پانی کے ساتھ بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پانی کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے۔ پانی کی طبیعت سے کیا مراد ہے؟ رقت و سیلان، پانی پتلا ہوتا ہے اور اس میں بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ پانی پکانے کی وجہ سے پانی کی جو رقت ہوتی ہے، پتلا پن، اسی طرح جو سیلان، جو بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی پر کوئی غیر دوسری چیز کا غلبہ ہو جائے تب بھی رقت و سیلان، یا تو رقت و سیلان پانی کا کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، ٹھوس چیزوں کے ملنے میں غلبہ، باخراج الماء، پانی کو نکال دیں، یہ ٹھوس چیزیں پانی کو نکال دیں، ان رقت ہی، پتلا پن سے، وسیلان ہی، اور بہنے سے۔ ایک مسئلہ، ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، اگر کسی جامد چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف تبدیل ہو جائیں، بغیر پکائے کوئی ٹھوس چیز مل جائے اور پانی کے تمام اوصاف تبدیل ہو جائیں تو وہ نقصان نہیں دے گا، یعنی اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ زعفران، جیسے کہ زعفران مل جائے، وفاکہۃ، پھل مل جائے، ورق شجر، درخت کے پتے مل جائیں، لیکن پکانے کی وجہ سے اگر پانی کی طبیعت زائل ہو جائے، رقت و سیلان زائل ہو جائے تو پھر اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والغلبۃ فی المائعات، اور مائعات کے ملنے میں غلبہ، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں ٹھوس چیزیں، انہیں کہا جاتا ہے جامدات، کچھ ہوتی ہیں پتلی چیزیں، بہنے والی چیزیں، جنہیں کہا جاتا ہے مائعات۔ تو مائعات میں غلبہ بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان، ایسا مائع، ایسی پتلی چیز جس کے لیے دو وصف ہوں، اس کا کوئی ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو اس مائع کا پانی میں غلبہ مان لیں گے۔ جیسے کاللبن، جیسے دودھ، لہو لون و طعم، دودھ کے دو وصف ہیں، رنگ و ذائقہ، اگر پانی میں دودھ کا رنگ غالب آ جائے یا پانی کا جو ذائقہ ہو وہ دودھ والا ہو جائے تو اب پانی پر دودھ کا غلبہ مان لیں گے۔ ولا رائحۃ لہ، دودھ کے لیے کوئی بو نہیں ہے۔ وبظہور وصفین من مائع لہ ثلاثۃ، ایسا مائع، ایسی کوئی پتلی چیز جس کے لیے تین اوصاف ہوتے ہیں، اس کے دو وصف پانی میں ظاہر ہو جائیں تو اس کا غلبہ مان لیں گے، کالخل، جیسے سرکہ۔ والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، ایسا کوئی مائع جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، ایسے پانی مائع کے ملنے میں غلبہ کب ہوگا؟ جیسے کالماء المستعمل، جیسے کہ استعمال شدہ پانی، ظاہر ہے عام پانیوں کی طرح اس کا کوئی وصف نہیں ہے، تو اگر مستعمل پانی کا غلبہ کب مانیں گے؟ اسی طرح وماء الورد المنقطع الرائحۃ، گلاب کے پھول کا وہ پانی کہ جس پانی، یا وہ گلاب کے پھول کا پانی جس سے خوشبو کو ختم کیا گیا، تو اب اس میں غلبہ تکون بالوزن، وزن کے ساتھ ہوگا۔ فإن اختلط رطلان من ماء المستعمل، ماء مستعمل کے دو رطل، یا یوں سمجھو دو بالٹیاں مل جائیں، برطل من المطلق، ماء مطلق کی ایک بالٹی کے ساتھ، لا یجوز بہ الوضوء، تو اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وبعکسہ، اس کا الٹ ہو جائے، مطلب ماء مطلق کی دو بالٹیاں اور ماء مستعمل کی ایک بالٹی ہو تو اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔
والرابع پانی کی چوتھی قسم ماء نجس پلید پانی، نجس پانی، وهو الذي حلت فيه نجاست یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گھر جائے، وکان راکدن وہ پانی رکا ہوا ہو، قلیلا تھوڑا ہو، والقلیل اور قلیل پانی تھوڑا پانی، اس سے کیا مراد ہے؟ والقلیل ما دون 10 فی 10 قلیل پانی وہ ہے جو 10 دردہ سے کم ہو، 10/10 سے کم ہو، فینجسو تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، وَإِن لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ اگرچہ اس پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو، او جارین یا وہ پانی ہے تو جاری، وَظَهَرَ فِيهِ أَثَرُهَا اس پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو، والأثر اور نجاست کے اثر سے کیا مراد ہے؟ طعم ذائقہ، اور لون رنگ، اور ریح یا بو، یہ تینوں چیزیں نجاست کا ذائقہ، نجاست کا رنگ، نجاست کا بو پانی میں آ جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ والخامس پانی کی پانچویں قسم ماء مشکوک فی طہوریتہ وہ پانی ہے جس کے پاکی میں شک ہو، وہو ما شرب منہ حمار یہ وہ پانی ہے جسے گدھے نے پیا ہو، او بغل یا کھچر نے پیا ہو۔